قرآن کریم اللہ کی بات ہے، قرآن کریم اللہ کے فرمان ہیں، قرآن کریم اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ کی بات کو اپنے سینے میں لے لینا، اللہ کی بات کو اپنے اندر سما لینا اور گفتگو میں اس کو یاد کر لینا، یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور کسی امت کے فرد کو یہ رتبہ مرتبہ مل جانا کہ وہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں اٹھا لے، یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مقام اور مرتبہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں سجا لیا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جس شخص کے سینے میں آئے تو اس کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ نمبر ایک، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا رتبہ مقام یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ سے بات کرتا بھی ہے اور اللہ کی بات ڈائریکٹ سنتا بھی ہے۔ یہ نبی کا کام ہے، امتی کا نہیں ہے۔ امتی اللہ سے بات کر لے گا، میرے مولا یوں کر دے یوں کر دے، لیکن اسے اطلاع کیسے ہوگی کہ اس کے اللہ نے اس کی بات کو سن لیا؟ جب اللہ بات فرمائیں گے تو امتی کے کان اس حیثیت کے حامل نہیں ہیں کہ وہ اپنے رب کی بات کو سن سکے۔ مخلوق کبھی اپنے خالق کی بات کو نہیں سن سکتی، ماں سوائے انبیاء کرام کے، ماں سوائے ملائک کے۔ تو جب ہم اللہ کی بات سن نہیں سکتے، اللہ سے بات کر کے اب تک اطلاع نہیں پا سکتے، تو اس کے لیے واسطہ نبی چاہیے۔ نبی وہ ہے جو اللہ کی بات سنتا بھی ہے اور اللہ کو دیکھتا بھی ہے اور اللہ سے بات کرتا بھی ہے اور اللہ سے بات سن کے وہ ہمیں دیتا ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر پر قرآن کریم اترا ہے، یہ قرآن کریم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مختلف مراحل میں گزرا ہے، مختلف اطوار میں گزرا ہے، مختلف طریقہ کار میں گزرا ہے، تب جا کر یہ ہم تک آیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر قرآن کریم کی یہ صورتیں اتری ہیں، ان صورتوں کے اترنے کے بوجھ نے تمہارے نبی کو بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، سورت ہود اور اس جیسی صورتوں کے نزول سے آپ کا نبی اس بوجھ کے اٹھانے سے بوڑھا ہو گیا۔ میرے دوستو، بڑھاپے کا مطلب بوجھ برداشت کرنا۔ کلام اللہ کے اترنے میں بوجھ ہے، کلام اللہ کے اترنے میں وزن ہے، کلام اللہ کے اترنے میں ایک قسم کی تکلیف اور دقت ہے، لیکن ہمارے پاک پیغمبر نے یہ ساری دقتیں، ساری تکلیفیں، سارے بوجھ اپنے سینے اور اپنے جسم پہ اٹھائے ہیں۔ لیکن امت کو یہ قرآن کریم ایسے دیا ہے کہ ہم ایک آیت بھی پڑھیں تو بوجھ نہیں ہے، راحت ملتی ہے، ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں، آسانی ملتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جتنا بوجھ تھا، جتنا وزن تھا، جتنی اس کے اٹھانے پہ دقت اور تکلیف تھی، وہ اکیلے ہمارے پاک پیغمبر نے برداشت کی ہے، امت کے حق میں اسے راحت کا سامان بنا دیا۔ میں یہاں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم اترتا تو وہ کئی طریقوں پہ اترتا تھا۔ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحیح بخاری کا کتاب الایمان سے پہلا باب ہے، سٹارٹ یہیں سے ہوتی ہے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ذات بھی ہیں اور حبر الامہ بھی ہیں، اس امت کے مفسر اعظم بھی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور سیدہ کائنات ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ہمارے نبی پاک نے ہمیں بتایا تھا کہ وہی اترتی کیسے تھی، وہی نازل کیسے ہوتی، میرے تک اللہ کی باتیں پہنچتی کیسے تھی۔ فرمایا اس کی کئی ترتیبیں ہوتی تھی۔
بعض اوقات یوں ہوتا کہ جو دل میں اللہ پاک بات ڈالتے وہ میرے دل میں تازہ ہو جاتا. ان اللہ تعالی اوعى فی نفسہ، حدیث پاک میں ہے اللہ پاک حضور پاک علیہ السلام کے دل اقدس میں کچھ لفظ اتار دیتے وہ دوبارہ تازہ ہو جاتا. اسے نزول ثانی کہتے ہیں. اور نزول اول پہ تو اترنے کے طریقوں میں بعض اوقات یہ ہوتا احیانا یتمثل لی الملک، ملک فرشتہ آتا اور فرشتہ انسانی شکل میں ہوتا. فیکلمنی فعی ما یقول، وہ کیا کہتا میں اس کی بات کو یاد کر لیتا. ایک حدیث پاک کا لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، بعض اوقات ایسا ہوتا گھنٹی بجنے کی آواز آتی اور وہی نازل ہو جاتی. اور فرمایا یہ دو موقع جب فرشتہ اترتا بات کرتا میں یاد کرتا، جب فرشتہ نہ اترتا خالی گھنٹی کی آواز آتی میں یاد کر لیتا. ان میں ایک موقع بہت نرم تھا، ایک موقع بہت گرم تھا. فرمایا وَهُوَ أَشُدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، اتنا سخت ہوتا کہ جب کسی کی آواز آتی اور اس کی شکل نظر نہ آتی فَيُفْصَمُ عَنِّي، مجھے پسینہ آ جاتا. اور جو فرشتہ آتا مجھ سے بات کرتا انسانی شکل میں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، فرمایا وہ بہت آسان ترتیبیں ہوتی. اس طرح قرآن کریم کی وحی اتری. ایک بات میں مزید کہتا ہوں ذرا توجہ رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ جو طریقہ ہے جس میں فرشتہ نظر آتا ہے وہ حضور سے بات کرتا ہے، اللہ کا کلام بتاتا ہے، قرآن اتارتا ہے اور رسول اللہ کے سینے مبارک میں آ جاتا ہے، یہ تو کوئی تکلیف کی بات نہیں تھی کہ انسانی شکل سامنے ہو. فطرت انسانیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے انس ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بندہ بات کرتا اور سنتا ہے. لیکن جب صرف گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی اور بندہ نظر نہ آتا اور آیات اترتی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے اوپر سخت ہوتے. کیا مطلب؟ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، اکیلا تنہائی کا وقت ہے، ایک بندہ آپ سے بیٹھ کر بات کر رہا ہے، آپ جواب دے رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، یہ فطرت انسانی ہے. اور اگر آپ اکیلے ہی ہیں کمرے میں اور آپ سے بات کرنے والا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز آتی ہے، آپ کتنے خوش ہوں گے؟ ذرا بندہ اپنے آپ کے اوپر اندازہ لگائے نا. میں کمرے میں ایک بندہ بیٹھ کے مجھے کہ کیا حال ہے، آ گئے ہو، سناؤ کوئی نئی تازی، کیا کھاؤ پیو گے، اور ادھر دیکھو بھی نظر نہ آئے، ادھر دیکھو بھی نظر نہ آئے، ادھر دیکھو بھی نہیں، آوازیں اس کی آ رہی ہیں، وہ جتنے پیار سے بات بھی کرے انسان کا دل کانپ جائے گا. یہ انسانی طبائع ہیں، انسانی کیفیت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے نا، تو فرمایا میرے اوپر یہ سخت کیفیت طاری ہوتی. اچھا ایک بات یہاں مزید ہے، حدیث پاک میں لفظ ہے گھنٹی کی طرح، یأتینی مثل سلسلۃ الجرس. اس کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک، گھنٹی جب بجتی ہے تو مسلسل بجتی ہے، اس میں رکنا نہیں ہوتا. تو جب قرآن کریم کی آیات اترتی تھی تو مسلسل اترتی تھی. نمبر دو، گھنٹی بجنے کی آواز میں یہ ایک ہمیں ٹیکنالوجی سمجھائی جا رہی ہے. احادیث پاک میں بعض جگہ ایسے اشارے موجود ہیں جو معاملہ 1400 سال بعد آج ظاہر ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی کیسے سمجھائی جاتی ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ میری جیب میں موبائل ہے، مولانا عبد الرحمن مجھے کوئی بات لکھتے ہیں کہ استاد جی یہ بات ہے، انہیں لکھا اور یہاں بات پہنچی. جب میسج یہاں آئے گا نا تو ترتیب پتہ ہے کیا ہوگی؟ ترتیب یہ ہوگی کہ یہاں گھنٹی بجے گی، اور جب گھنٹی ٹنگ ٹنگ ہوگی تو میں نے یہ موبائل پر تھم لگانا ہے اور اس کو کھول کے دیکھنا ہے تو آگے مولانا کا میسج ہے استاد جی کس ٹائم پہنچ رہے ہیں. اب لفظ ہے کس ٹائم پہنچ رہے ہیں، لیکن جب میسج آیا تو یہ لفظ نہیں آئے بلکہ ٹنگ ٹنگ کی آواز آئی. تو آواز گھنٹی کی آئی ہے، کھول کے دیکھا ہے تو الفاظ بنے ہوئے نظر آ گئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی بجنے کی آواز آتی، مراد یہ ہے آواز گھنٹی کی ہوتی، جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی قرآن کی آیات کے الفاظ بن جاتے. احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس. پرانے زمانے میں جو بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں نا بزرگ، وہ بات یہ یاد رکھتے ہوں گے، بلکہ انہیں تو پتہ ہوگا، میں نے بھی چھوٹی عمر میں اس چیز کا نظارہ کیا ہے، اگرچہ آج کل اس کی ایک جدید شکل بھی آ گئی ہے.
کوئی بندہ آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے نا، ملک سے باہر، سعودیہ میں ہے، دبئی میں ہے، مسقط میں ہے، عراق میں ہے، وہاں سے وہ اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتا تو رابطہ کرنے کی ترتیبیں کچھ اور ہوتی. رابطہ اس کا یوں ہوتا کہ وہ بندہ وہاں سے میسج بھیجتا، یہاں سے تار گھر کے ذریعے ہمیں میسج ملتا تھا، جسے کہتے تھے تار آئی ہے، برقی رو. تو تار گھر کیا ہوتی تھی؟ تار گھر کا مطلب اس نے وہاں سے خط لکھا اپنے بیٹے کے نام، میرے نور نظر، میری عزت چشم، میرے جگر کے ٹکڑے، آپ کیسے ہو، آپ کی اماں جان کیسی ہیں، گھر کیسا چل رہا ہے، حالات کیسے ہیں، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دقت، کوئی مصیبت تو نہیں ہے. اس نے لفظ بھیجے اور وہاں پر یوں تار کھٹکتی رہتی تھی، ٹک ٹک ٹک. اور جب یہ کھٹکنا پورا ہوتا وہ پورا میسج بنتا تو ایک صفحہ خط کا لکھا ہوا آ جاتا تھا. یہ تھا تار گھر. یہ پرانے زمانے کی ہمارے مولویوں کی کتاب تحسین المنطق میں تار کھٹکنے کی آواز، یہ دلالت غیر لفظی وضعی ہے جس میں لفظ بولا نہیں جاتا لیکن مطلب اشارے سے حاصل ہو جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں تار کھٹکنا. آج کے زمانے کی تار کھٹکنا فیکس ہے. فیکس کا مطلب ادھر سے میں نے کچھ لکھا اور بھیج دیا. جب بھیج دیا تو اس کے بعد جس کو جا کر ملا ہے تو بہت آسانی کے ساتھ ملا ہے، اور اس نے جب اپنی فیکس مشین کو آن کیا ہے تو ٹک ٹک ہوئی اور خط لکھا ہوا آ گیا. فیکس سے بھی دنیا نے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو وہ میسج آ گئے. میسج کے ساتھ آج کل واٹس ایپ آ گیا ہے. واٹس ایپ کے ساتھ آپ کو لائیو چیٹ میں ویڈیو آ گئی ہے، لیکن جب ویڈیو آئے گی تو وہ لفظ نہیں آئیں گے، پہلے ٹک ٹک میں آپ کو متوجہ کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سے بات ہو جائے گی. تو احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھی اس طرح کے ترتیبوں پہ آ جاتی تھی. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وحی کو برداشت کیا، بوجھ کو حضور پاک علیہ السلام اس کے متحمل ہوئے. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بار اونٹنی پر اللہ کے رسول تشریف فرمائے، وحی اتری تو اونٹنی بیٹھ گئی. کیا اونٹ، کیا اس کی طاقت، کیا اس کی ہمت، جو ایک ایک ہفتے تک پانی نہ پیا اور چل سو چل کا سفر کر سکتا ہے، کہ اپنے اندر پانی کو اسٹور کر لیتا ہے اپنی کوہان میں. وہ اونٹ، وہ بھی بیٹھ جائے. ایک صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً حضرت علی المرتضیٰ ہیں، کہ آپ علیہ السلام بیٹھے تھے آلتی پالتی مار کے، اور حضور علیہ السلام کی ران مبارک میری ران پہ تھی. حضور علیہ السلام پر وحی اتری تو ایسا بوجھ محسوس ہوا، مجھے لگا میری ران کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں. یہ برداشت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور برداشت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہمیں دیا ہے. ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بچے حفظ کرتے ہیں تو انہیں تکلیف نہیں ہوتی. جتنی تکلیف اٹھانی تھی، جتنی دقت اس پر اٹھانی تھی، وہ اکیلے ہمارے پاک پیغمبر نے اٹھائی ہے. خدا کی قسم یہ وہ احسان ہے امت کی گردن پہ پیغمبر کا کہ مرتے مر جائے گی پوری امت، قیامت آ سکتی ہے، ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. ورنہ یہ احسان نہ ہوتا، امت ایک لفظ پڑھتی قرآن کریم کا، وہ امت جل جاتی. آپ دیکھیے قوم موسیٰ علیہ السلام کو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور بتایا میرے اللہ نے یوں فرمایا، تو قوم نے کیا کہا؟ ارنا اللہ جہرا. ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنی بینائی سے، اپنی بصارت سے، چہروں پہ لگی ہوئی آنکھوں سے اپنے اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے. ہم اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ ہمیں اللہ دکھائیں گے، اللہ سے بات کرائیں گے، اللہ کی زیارت ہوگی، پھر مانیں گے، ایسے نہیں مانتے. یہ انہوں نے کہا. تو جب قوم موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ سامنے آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مخلوق کی طاقت نہیں ہے ماں سوائے انبیاء کے جو اللہ کو دیکھ بھی سکے، اللہ سے بات بھی کر سکے. یہ مشکل ہے. قوم نے کہا جی نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. 70,000 افراد میں 70 بندے قوم کے ایمبیسیڈرز بنے، نمائندگان بنے، اور اللہ کو دیکھنے کے لیے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے. رب العزت نے کوہ طور پر تجلی ڈالی. جب تجلی ڈالی، پہلے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان لوگوں نے دیکھنے کی شوق کیا ہوا تھا. تو یہی ہوا، جب تجلی آئی، تجلی خداوندی، یہ سارے جل گئے، یہ راکھ ہو گئے. جب یہ راکھ ہوئے اور جل گئے تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے. حدیث پاک میں جلد اول صحیح بخاری صفحہ 480 کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں افاقہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو عرض کیا، میرے مولا، یہ قوم
नावाकिफ थी। लेकिन ये 70 बंदे जो मर गए हैं अपनी बात की पादाश में ज़रूर मरे हैं, लेकिन ये अपनी पिछली कौम के नुमाइंदा थे। इन्होंने जाकर अपने अल्लाह की दीदार की बात उनको बतानी थी। ये भी मर गए तो उन्हें कौन बताएगा। मूसा आप चाहते क्या है? मेरे मौला इनको ज़िंदगी दे दे, इनको दोबारा ज़िंदगी दे दे ताकि ये उठे, मेरे साथ वापस जाएं और अपनी कौम को बताएं कि नबी अल्लाह से बात कर सकता है, उम्मती की मजाल नहीं है। रब ने ज़िंदगी दी। वो 70,000 बंदे उठे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए और कौम को जाके बताया कि मेरी कौम, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है, ये तुम्हारा मसला नहीं है। वक़्त का नबी अल्लाह को देख सकता है, उम्मती की मजाल नहीं है। वक़्त का नबी अल्लाह की बात सुन सकता है, उम्मती की मजाल नहीं है। पेशावर के दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि उम्मती अल्लाह की बात नहीं सुन सकता और अल्लाह को देख नहीं सकता, वो नबी का काम है। तो जब हम कुरान करीम पढ़ते हैं, ये अल्लाह की बात है, हक था हम जल जाते, हम कोयला बन जाते, तजल्ली खुदाबंदी से, हैबत जलाल खुदाबंदी से हम डर जाते और हमारे दिल ख़त्म हो जाते। लेकिन यूँ नहीं है, हमें फिर भी राहतें मिलती हैं, इज्जतें मिलती हैं। कुरान पढ़ने से हमें बरकत और रहमत नसीब होती है और आसानी मिलती है। वजह जितना बोझ नुज़ूल का था, जितना तकलीफ और दिक्कत उतरने की थी, वो तमाम की तमाम हमारे नबी पाक ने अकेले बर्दाश्त की। आपको और हमें कुरान शिफा मिला है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। इन मुमिनीन के लिए तो रहमत बनी है, इनके लिए तो शिफा है। और खुदा की कसम ऐसे शिफा है, किसी को तकलीफ हो तो आप पढ़ के फूंक दे, उसकी तकलीफ दूर हो जाती है। इस पर भी एक जुमला कहता हूँ, आजकल के लिबरल्स तबके का एक एतराज़ है कि जो मौलवी पढ़ के फूंक मारते हैं, दम करते हैं, तो ये कोई दवाई तो जिस्म पर नहीं लगती। मेरे भाई अल्लाह आपको खुश रखे। ये आप पता नहीं कैसा माइक लाए हैं कि चौथी बार गिर रहा है, तो 2 रुपये खर्च कर लें इस पर। लिबरल्स कहते हैं कि ये जो मौलवी पढ़ के फूंक मारते हैं, इससे क्या फायदा? कोई फिजिकल चीजों के ऊपर नजर आए, कोई दवाई लगे, कोई मरहम पट्टी लगे, फिर फायदा होता है। पढ़ के फूंक मारते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए, इनका दौर था बादशाह वक्त बीमार हो गया। तवज्जो रखना, लोगों ने डॉक्टर बुलाए, हकुमा बुलाए, अतिब्बा बुलाए, सब ने दवाइयाँ की, बादशाह का ज़ख्म ठीक ना हुआ। आखिर किसी ने कहा कि सादुद्दीन तफ्ताज़ानी बहुत बड़ा मौलवी है, ये हनफियों का आलम है, इसे बुलाओ, इससे दम करा लो। उसने कहा अच्छा लोग ठीक हो जाते? कि जी ठीक है। तो मरता क्या ना करता, बादशाह ने शाही सवारी भेजी, बड़ी इज्जत एहतराम से, प्रोटोकॉल से इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह को लाया गया। जब इमाम तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह पहुँचे, इन्होंने दम किया और दम करने के बाद फूंक मारी। बादशाह ने इनको जो है ना कुछ हदिया दी और बड़ी इज्जत एहतराम से जाने लगे ये। तो उस वक़्त के जो डॉक्टर्स ठहरे थे उनमें इमाम अबू अली सीना रहमतुल्लाह का भी नाम आता है, ये फादर ऑफ द मेडिकल है। इन्होंने कहा उस वक़्त के इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी से कि ये क्या चक्कर है, हम दवाइयाँ लगाते हैं तो फिर भी सेहत नहीं मिलती, आपने तो लगाया ही कुछ नहीं है, पढ़ के फूंक मारी और ये ठीक हो जाएगा, ये क्या मतलब है? तो इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने अपने तरीके से समझाया कि डॉक्टर साहब आप अपनी बक बक को बंद फरमाएं। वो तो ये जुमला कहना था तो माहौल गर्म हो गया। उसने कहा डॉक्टर ने कि जवाब नहीं आता था तो न देते मुझे, आपने मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती की है, खामखा से आपने मेरे साथ जो है ना क्या कहते हैं बुरा सलूक किया है, ये क्या बात हुई? तो इमाम सादुद्दीन